بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ماہ رمضان مبارک کی 11 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے۔ مئی مہینے کی 5 تاریخ ہے، سن 2020 ہے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس کی وبا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے انسانوں کی حفاظت فرمائے اور انسانوں کو اپنے رب کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی بنیاد گویا 5 بنیادی شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ ان کے ارد گرد اسلامی تعلیمات ہیں، لہٰذا ان 5 شعبوں کو اچھی طرح سے سمجھنا اور ان کو سیکھنا اور ان پر عمل کرنا مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جس اعتبار سے بھی اس کو ناواقفیت ہوگی، اسی اعتبار سے اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو ہمارے عقائد بھی اچھے ہوں، عبادات کے بھی ہم پابند ہوں، معاملات بھی ہمارے صاف ستھرے ہوں، معاشرت بھی ہماری بہت اچھی ہو، اور ہمارا باطن، ہمارے اخلاق بھی بہت اچھے ہوں۔ ابھی معاشرت کیا ہے؟ یعنی آپس میں جو رہن سہن، آپس کا جو بیہیو اور برتاؤ ہے، اور رہن سہن میں ایک دوسرے کے جو حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور ہم کسی کی ذات سے تکلیف نہ سہیں، تو آدمی ایسے صاف ستھرے معاشرے میں رہے کہ ہم آپس کا جو برتاؤ ہے وہ ایسا کریں کہ دوسرے کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں اور دوسرے کی تکلیف کا بھی خیال رکھیں، اس کی ضرورت کا بھی خیال رکھیں۔ اب اسی رہن سہن میں ہم کسی کے ہاں کھانا کھائیں تو کس طرح کھائیں، کسی کو کھلائیں تو کس طرح کھلائیں، مہمان بنیں تو کیسے بنیں، ان سب باتوں پر جو ہے گفتگو پچھلی مجلسوں میں ہوئی ہے۔ اور 2-3 مجلسوں سے ہم جب سفر کریں تو سفر میں کس طرح رہیں کہ ہم خود بھی تکلیف نہ اٹھائیں اور ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو اس سے متعلق اپنی ذاتی گاڑی میں سفر کریں تو کیسے سفر کریں، اس کی بات چلی۔ پھر ٹرین میں سفر کریں تو کیسے سفر کریں۔ آج جو ہے کیونکہ سفر کا ایک ذریعہ ہوائی جہاز بھی ہے، اگرچہ سارے کے سارے سفر کے ذریعے اس وقت بند ہیں، بڑی عجیب سی بات ہے، لاک ڈاؤن ہے، لیکن بہرحال اللہ پاک نے ایک نہ ایک دن تو انشاءاللہ اللہ پاک کھولیں گے اور انسانوں کو نعمتوں کا احساس ہوگا، نعمتوں کی قدر ہوگی اور اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کا جذبہ اور احساس پیدا ہوگا۔ اس لیے ہوائی جہاز کا سفر کیسے کریں، اس سے متعلق چند بہت اہم باتیں ہیں، ان کو ذرا سمجھ لیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ایک جہاز تو وہ ہوتا ہے جو اپنے ملک سے دوسرے ملک لے جاتا ہے، اس کو انٹرنیشنل فلائٹ کہتے ہیں، اور ایک جہاز وہ ہوتا ہے جو ملک کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے، اس کو ڈومیسٹک فلائٹ کہتے ہیں، اس کو خانگی پرواز بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے کسی بھی جہاز میں آپ کو جب سفر کرنا ہو تو اس کمپنی کا ٹکٹ آپ کو خریدنا ہوتا ہے۔ ٹکٹ خریدنے کے لیے جیسے ریلوے اسٹیشن پر جاتے ہیں اس طرح سے ایئرپورٹ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر شہر کے اندر، بڑے بڑے شہروں کے اندر ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں، اور وہ کسی بھی ایئر لائن کا آپ اس کو پیسے پے کریں تو وہ آپ کو ٹکٹ ایشو کر دیتے ہیں۔ آج کل کا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، اس لیے سب چیزیں گھر بیٹھے ہوتی ہیں، تو اس کے لیے ٹریول ایجنٹ کے پاس وہاں تک بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی بھی سدھ بودھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور بینک کا اکاؤنٹ رکھتے ہیں، آپ اس میں پیسے بھی ہیں، تو آپ اپنے گھر بیٹھے اپنے فون کے ذریعے، لیپ ٹاپ کے ذریعے سے آپ کسی بھی ایئر لائنس کی کمپنی پر کی ویب سائٹ پر جا کر اپنا ٹکٹ خرید سکتے ہیں، اور اس کی جو PDF فائل ملتی ہے اس کی آپ پرنٹ نکال لیں۔ اب کئی مرتبہ PDF جو ہوتی ہے ہم اس کو پرنٹ نہیں نکالتے بلکہ فون میں لے کر ایئرپورٹ جاتے ہیں، اور سیکورٹی گارڈ جو باہر کھڑے رہتے ہیں، جو بغیر کسی جو ہے تحقیق کے اندر جانے نہیں دیتے، خاص طور سے صرف پیسنجروں کو الاؤ کرتے ہیں اندر جانا، تو پیسنجر اپنا ID پروف دکھاتا ہے اور
اپنا فون کی پرنٹ دکھاتا ہے یا فون میں PDF دکھا دیتا ہے تو وہ اس پہ یقین کر لیتا ہے، اس کو اندر پاس کر دیتا ہے۔ تو میرا تجربہ یہ ہے، اس سے پہلے بھی میں نے ٹرین کے سفر میں یہ بات عرض کی تھی کہ ہم اپنے فون کے اوپر ڈیجیٹل یہ جو ہمارے پاس آلات ہیں، آئی پیڈ ہے، آئی فون ہے، ان کے اوپر بھروسہ اتنا زیادہ نہ کریں جتنا ہم نے کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس PDF موجود ہے اور اس کو دیکھ کر سیکورٹی گارڈ ہمیں پاس دے دیتا ہے، اندر جانے دیتا ہے، لیکن کئی مرتبہ بیٹری ختم ہو جاتی ہے، کئی مرتبہ فون گر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، کئی مرتبہ کھو جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، کئی مرتبہ لاک ہو جاتا ہے۔ اب جب تک ہم اس کو پروف نہیں دکھائیں گے تو وہ جانے کیسے دے گا؟ اس لیے کاغذ کے اوپر ہارڈ کاپی جس کو کہتے ہیں، اس کی پرنٹ ہونا بہت ضروری ہے، ایک بات۔ اب دوسری بات، جب ہم نے ٹکٹ کی پرنٹ لے لی اور سیکورٹی گارڈ کو دکھا دیا، اور دکھانے کے بعد پھر ہم اندر جاتے ہیں تو جو سامان ہمیں ہوائی جہاز کی ڈکی میں رکھنا ہوتا ہے، جس کو اپنے ہاتھ میں لے کر کیری نہیں کرنا ہوتا بلکہ جہاز کے عملے کو دے دیتے ہیں اور وہ اس کو بک کر لیتا ہے، اور اس کا پروف ہمیں ٹیگ کے طور پر جو ہے بیگ میں لگا دیتا ہے، اور اس کا پروف کا ایک حصہ ہمارے ٹکٹ کے پیچھے چسپاں کر دیتا ہے، تو وہ ہمیں ایک بورڈنگ پاس دیتے ہیں۔ تو ٹکٹ الگ چیز ہے، بورڈنگ پاس الگ چیز ہے۔ ٹکٹ کے بعد بورڈنگ پاس کی باری ہوتی ہے۔ بورڈنگ پاس کا مطلب یہ ہے کہ جہاز میں آپ کو کس جگہ کس سیٹ پر بیٹھنا ہے، تو ایک پروف کے طور پر آپ کو ایک الگ سے پرنٹ ملتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے آپ کے ٹکٹ کا نمبر یہ ہے، آپ کا نام یہ ہے، آپ کو فلاں سیٹ پر بیٹھنا ہے۔ تو جس میں سیٹ کی تعین ہوتی ہے اس کو بورڈنگ پاس کہتے ہیں۔ یہ بورڈنگ پاس آپ کو جس کمپنی کا آپ نے ٹکٹ لیا ہے اس کمپنی کے کاؤنٹر سے اندر ایئرپورٹ کے احاطے کے اندر جو عملہ ہوتا ہے اس سے لینا پڑتا ہے، جو کمپیوٹر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن بورڈنگ پاس آن لائن بھی بنتا ہے، اپنے گھر پہ بنا سکتے ہیں آپ۔ تو بہتر یہ ہے کہ بورڈنگ پاس آپ پہلے سے بنا لیں، اور جو لوگ بورڈنگ پاس پہلے سے بنا کر آتے ہیں، آن لائن چیکنگ کرا کے آتے ہیں، ان کے لیے کافی سہولتیں بھی جہاز کے اندر جہاز کا عملہ دیتا ہے۔ اس کو لیے مستقل لمبی چوڑی لائن لگانی نہیں پڑتی، اس کے لیے الگ سے کاؤنٹر ہوتے ہیں، وہاں صرف بیگ ڈراپ کرنا ہوتا ہے، ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا، آن لائن جب بکنگ کرتے ہیں تو اپنی من مرضی کی کئی مرتبہ سیٹ منتخب کر لیتے ہیں۔ کئی مرتبہ کاؤنٹر پہ جا کے جب بورڈنگ پاس بنواتے ہیں تو اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ ونڈو کی سیٹ پسند کریں، وہ لیں، تو وہ کہتے ہیں جی وہ تو دی جا چکی، الاٹ ہو چکی ہیں، اب وہ بچی نہیں ہے، اب تو دو بندوں کے بیچ میں گھس کے آپ کو بیٹھنا ہوگا، وہ سیٹیں خالی ہیں۔ تو کئی مرتبہ آدمی کو کھڑکی کی سیٹ پسند ہوتی ہے یا آئل سیٹ پسند ہوتی ہے، جس کو پیسج سیٹ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ سیٹ اسی وقت آپ حاصل کر سکتے ہیں، یا تو آپ بہت پہلے ایئرپورٹ پر جائیں بورڈنگ پاس لینے کے لیے، یا آپ اپنے مقام سے آن لائن دو چار دن پہلے یا 24 گھنٹے پہلے اپنے سسٹم سے بورڈنگ پاس نکال لیں۔ بہرحال بورڈنگ پاس اور ٹکٹ اگر آپ نے نکال لیا ہے پہلے، بہت اچھا، اور آپ ان دونوں چیزوں کی پرنٹ نکال کر ایئرپورٹ پر جائیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے بورڈنگ پاس کی پرنٹ لینے کا، کئی مرتبہ ہائی وے جام ہوتا ہے، پولیس کا عملہ وہاں کھڑا ہوا ہوتا ہے مثلاً، تو اب آپ جو ہے ہمت کر کے جائیں اور ذرا ہمت کے ساتھ آپ بات کریں کہ ہاں سر ہمیں فلائٹ پکڑنی ہے اور بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، اس لیے ہمیں پاس دیں، تو وہ رعایت کرتے ہیں۔ یا کئی مرتبہ کرفیو ہوتا ہے تو اس وقت بھی ایک پروف دکھانے کی وجہ سے ٹکٹ کا سہولت مل جاتی ہے۔ تو پرنٹ رکھنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ اب دوسرا مرحلہ آتا ہے ہوائی جہاز کے ٹکٹ لینے کے بعد، اب جس دن ہمیں ہوائی جہاز پہ سفر کرنا ہے اس دن ہم سامان لے کر ایئرپورٹ پہنچتے ہیں۔ عام طور پر 2 طرح کے بیگ ہوتے ہیں پیسنجر کے ساتھ۔ ایک بیگ کو لگیج بیگ کہتے ہیں، جس کو بک کرنا ہوتا ہے اور جہاز کی ڈکی میں سوار ہوتا ہے، اس کو آپ نے جس منزل پر دیا، اب پورے سفر میں اس کو آپ دیکھیں گے بھی نہیں، راستے میں آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا، جہاز کی دم کے اندر یا جہاز کے پیٹ کے اندر اس کو کھپا دیا جاتا ہے، ڈکی میں رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر وہ فائنل ڈیسٹینیشن پر جہاں آپ پہنچیں گے جس منزل پر، وہاں ایک بیلٹ چلتی ہوئی ہوتی ہے ایئرپورٹ پر، اس پر وہ آپ کو ملے گا، تو اس کو کہتے ہیں لگیج بیگ۔ تو اس کو جہاز کے عملے کو دینا ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ہینڈ بیگ، جس کو آپ اپنے ساتھ میں رکھتے ہیں، کندھے پہ لٹکا کے رکھتے ہیں، ہاتھ میں رکھتے ہیں، یہ سفر میں آپ کے ساتھ جہاز کے اندر آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور سیٹ کے اوپر جو
کیبن ہوتے ہیں اس میں رکھ دیا جاتا ہے. اس کا سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے, ہلکا پھلکا ہوتا ہے. اس لیے دونوں بیگ میں جب سامان رکھیں گے تو ایک بات کا خاص دھیان رکھنا ہوگا. کوئی قیمتی چیز, خاص طور سے کیش یعنی نقدی رقم یا سونے چاندی کے زیورات یا کوئی اور بہت زیادہ قیمتی چیز, آپ اگر لگیج بیگ کے اندر جس کو جہاز کے عملے کو دینا ہوتا ہے اس میں ہرگز نہ رکھیں. اگر اس میں آپ نے رکھ دیا تو یاد رکھنا بڑے اخلاص کے ساتھ چوری ہو جائے گی. عام طور پر کیش ہے, نقدی ہے, اس قسم کی چیزیں چوری ہو جاتی ہیں اور اس کی کمپلین بھی آپ نہیں کر سکتے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ کیش کو اور زیورات وغیرہ کو اپنے ہینڈ بیگ میں رکھیں. نیز ہینڈ بیگ میں کچھ چیزیں نہیں رکھ سکتے. وہ کیا ہیں؟ مثلا آپ اس کے اندر کوئی دھاردار چیز نہیں لے جا سکتے. پوری دنیا کا ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل یہ قانون اور ضابطہ بن چکا ہے کہ آپ کوئی بھی دھاردار چیز جس سے کسی انسان کو تکلیف پہنچ جائے وہ آپ اپنے ساتھ ہینڈ بیگ میں یا اپنی جیب میں لے کے سفر جہاز کے اندر نہیں کر سکتے. تو اس کو آپ کو لگیج بیگ میں ڈالنا ہوگا, لگیج بیگ میں ڈالنا ہوگا. لہٰذا کوئی بھی دھاردار چیز, ناخن تراش ہے, قینچی ہے, اس طرح ہے, چاقو ہے, اسی طرح کوئی ایسی چیز جو لکوڈ ہو اور وہ 100 ml سے زیادہ ہو اس کو بھی الاؤ نہیں کرتے. لہٰذا اس کو آپ اچھی طرح سے پیک کر کے, مثلا شہد آپ کو لے جانا ہے تو یہ لکوڈ میں آتا ہے, تو آپ اس کو اچھی طرح سے پیک کر کے, اچھی طرح سے اس کو سیل کر کے اور پلاسٹک کی ریپنگ کر کے پھر آپ لگیج بیگ میں کپڑوں کے اندر رکھ دیں تاکہ اس کے اوپر ضرب لگنے پر وہ ٹوٹنے نہ پائے. تو کچھ چیزیں لگیج بیگ میں نہیں رکھ سکتے اور کچھ چیزیں جو ہے ہینڈ بیگ میں نہیں لے جا سکتے. بس ہینڈ بیگ میں نہ لے جانے کا ایک اصول یاد رکھیں, کوئی بھی وہ چیز جس کے ذریعے سے آپ کسی دوسرے کو تکلیف دے سکتے ہیں وہ چیز آپ ہینڈ بیگ میں جیب کے اندر یا ہینڈ بیگ کے اندر رکھ کر جہاز کے اندر سفر نہیں کر سکتے. تو اس کا خاص خیال رکھیں. کئی مرتبہ آدمی حجامت پاؤچ ہوتا ہے, اس کے اندر ریزر مشین ہوتی ہے, اس کے اندر اور جو ہے دھاردار چیزیں ہوتی ہیں, قینچی ہے, نائف ہے, تو اس قسم کی چیزوں کو وہ الاؤ نہیں کرتے. تو کئی مرتبہ وہ اس کو وہیں پھینک دیتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ لگیج بیگ میں ڈالو. اب لگیج بیگ تو وہ آگے جا چکا ہوتا ہے, لہٰذا اب اس میں بھی نہیں رکھ سکتے. تو کئی مرتبہ یہ چیز کسی ملک سے آدمی نے منگوائی ہے, اپنے ذوق کی, پسند کی چیزیں, ضرورت کی چیزیں, پتہ نہیں کہاں سے آدمی کیسے خریدتا ہے, اور اس کو جب اپنی آنکھوں کے سامنے ڈسٹ بین میں ڈالا جاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس کا خاص خیال رکھیں. اب جب آپ نے اپنا بیگ لگیج بیگ عملے کو دے دیا اور اس نے اس کے اوپر ایک ٹیگ لگا دیا علامتی, اور اس کی ایک پرچی آپ کی جو ہے اس پہ ٹکٹ پہ چپکا دی, اس کی حفاظت کریں. کئی مرتبہ جس منزل پہ آپ پہنچ رہے ہیں وہاں بیگ نہیں پہنچتا, اب آپ کو رپورٹنگ کرانی ہوتی ہے, یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھائی میرا بیگ کیوں نہیں آیا. تو وہ جہاز کا عملہ جس کمپنی سے آپ نے سفر کیا ہے وہ پوچھتے ہیں کیسا بیگ تھا, کیا پروف ہے. تو آپ ٹیگ اپنا دیں گے تو وہ اس کے ذریعے سے اپنے سسٹم پر چیک کرے گا, تو وہاں پتہ چل جائے گا کہ وہ سوار ہوا یا نہیں ہوا, جہاز میں رکھا گیا نہیں ہوا, یا بائی مسٹیک کسی دوسرے جہاز میں تو نہیں چلا گیا. اور یہ کہ اس عملے کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ تک اس تک پہنچانے کی, تو وہ آپ کو ایک فون نمبر دیں گے, کانٹیکٹ نمبر دیں گے اور آپ کا ایڈریس لیں گے, اور وہ آپ کے مقام تک پہنچانے کے مجاز ہوتے ہیں. ان کو جو ہے اس بات کا ذمہ ہوتے ہیں ان کا کہ وہ آپ کا لگیج, آپ کا سامان آپ کے منزل تک پہنچائیں. لہذا اس ٹیگ کی حفاظت کریں. اب آپ ساری تفتیش کے مرحلوں سے گزرتے ہوئے فائنل ایگزٹ گیٹ پر پہنچیں گے. جہاز یا تو آ چکا ہوگا یا لگنے والا ہوگا, پھر اعلان ہوگا, آپ اپنے بورڈنگ پاس کو لے کر آگے چلیں گے. آپ کا بورڈنگ پاس چیک کر کر آپ کو جہاز میں بٹھا دیا جائے گا. اب کچھ جہازوں کے اندر جب جہاز چلنے لگتا ہے, فضا میں بلند ہو جاتا ہے, تو کھانے پینے کی چیزیں دی جاتی ہیں. تو کچھ جہازوں کے ٹکٹ تو کچھ مہنگے ہوتے ہیں, اور اس مہنگا ٹکٹ میں کھانے کا حساب بھی آ جاتا ہے, اس میں کچھ پے کرنا نہیں پڑتا. جو کچھ کھانا آپ کو ملے آپ اس کو لیجیے, استعمال کریں, اس لیے کہ آپ نے اس کا پہلے سے پیسہ دے دیا ہے ٹکٹ خریدتے وقت. لیکن کچھ جہازوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ٹکٹ سستے ہوتے ہیں, اس میں بھی کھانا ملتا ہے, کھانے کی چیزیں, ناشتے کی چیزیں, لیکن ان کو پیسہ دے کر خریدنا پڑتا ہے, تو وہ کافی مہنگا بھی ہوتا ہے. اور دوسرا بات یہ کہ وہ ہمارے ذوق کا, مزاج کا کبھی ہوتا بھی نہیں.
اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ جہاز کے اندر جو کھانا آتا ہے وہ فری آف چارج ہوتا ہے، نہیں، وہ آپ کی کمپنی اور آپ کے ٹکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کا ٹکٹ اور کس طرح کے جہاز میں آپ نے بک کیا ہے۔ میں ایسے جہازوں کو بخیل ایئر لائنز کہتا ہوں۔ خیر، تو آپ یہ چیک کر لیں کہ اس میں کھانا ملے گا، انکلوڈ ہے ٹکٹ میں، یا الگ سے خریدنا پڑے گا۔ اگر الگ سے خریدنے والا جو ہے معاملہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے کھانا لے کر جائیں، کچھ ناشتے کا سامان گھر سے لے کر جائیں، یا ایئرپورٹ کے قریب میں باہر کوئی اچھا سا ہوٹل ہو تو آپ وہاں سے پیک کرا لیں، پارسل لے لیں۔ خاص طور سے جو ہے بھجیے، سموسے، جلیبی، یہ نمکین، اس قسم کی چیزیں، کیونکہ 1-2 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، اور عام طور پر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کھانا کھا کے چلتے ہیں اور آگے جا کے کھانا ہوتا ہے، تو صرف ناشتے واشتے کی ضرورت ہوتی ہے، دل لگے کی چیزوں کی، تو پھر ایسی چیزیں باہر سے لے کر جائیں۔ اور اگر کھانا ہی لینا ہے تو پھر گھر سے لے کر جائیں، لیکن کھانا لینے میں اس بات کا خیال رکھیں، ایک تو کوئی شوربے والی آئٹم نہ لے کر جائیں، شوربے والی چیز، اس لیے کہ اس کا سنبھالنا بڑا مشکل ہوگا، یہ بیگ بھی خراب کرے گا، کپڑے بھی خراب کرے گا، سفر کا مزہ بھی کرکرا کرے گا۔ اس لیے ڈرائی چیزیں ہونی چاہیے، خشک چیزیں، مثلا قیمہ ہے، بنا ہوا قیمہ ہے، یا اسی طرح سے کچھ سکا ہوا کوئی چیز ہیں، بہرحال خشک سبزی، اس قسم کی چیز آپ لیں۔ لیکن اس کا خاص خیال رکھیں، آپ گوشت اگر کھانے کے شوقین ہیں اور آپ جو ہے پکے مومن ہیں، گوشت کھائے بغیر، شیر کی خوراک کے بغیر آپ کو چین نہیں پڑتی، تو بہتر یہ ہے کہ آپ بون لیس گوشت لیں، یعنی اس میں ہڈی کے اجزاء نہ ہوں اور چھوٹی چھوٹی بوٹی ہوں، تاکہ اگر اٹھائیں آپ تو یا تو انگلیوں میں ہو، یا تو انگلیوں سے اٹھائیں یا منہ کے اندر ہو، بیچ میں کسی کو نظر ہی نہ آئے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ گوشت کی چھوٹی چھوٹی بوٹی ہو اور وہ اچھا خاصا گلا ہوا ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ اچھی خاصی کھینچ تان کر رہے ہوں اور کئی مرتبہ آپ کھینچتے کھینچتے وہ آپ کے ہاتھوں میں سے چھٹک کر پڑوس کی گود میں جا کے گرے تو پھر شرمندگی اٹھانی پڑے۔ کئی مرتبہ لوگ ہڈی والا گوشت لے کے جاتے ہیں اور خوب زور زور سے چوستے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہیں، وہ اس کو کھانا پسند نہیں کرتے اور کسی کو کھاتے ہوئے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ الگ بات ہے کہ چھپ چھپ کے چاہے ہم سے زیادہ کھاتے ہوں، لیکن بہرحال ہمیں کسی کے جذبات سے کھیلنے کا اسلام نے اجازت نہیں دی، اس کا حق نہیں دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے کے جذبات کے پوری رعایت رکھیں، تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ بہرحال کھانا اپنے گھر سے لے کر چلیں تو بہت اچھا، ناشتے کا سامان اپنے گھر سے لے کر چلیں تو بہت اچھا، پاکیزہ ہوتا ہے اور صاف ستھرا ہوتا ہے، سلیقے کا ہوتا ہے، اچھا بنا ہوا ہوتا ہے، اپنے ذائقے کا ہوتا ہے، بابرکت ہوتا ہے۔ اسی طرح پانی کی بوتل بھی جہاز کے یہ ایئرپورٹ کے اندر باہر سے جو ایگزٹ پوائنٹ ہوتا ہے، جہاں سے سیکورٹی چیک والے بیٹھے ہوتے ہیں، سیکورٹی چیک کرتے ہیں، تو وہ لوگ لکوڈ چیز جو ہے اس کو ہاتھ میں نہیں اندر لے جانے دیتے کہ آپ چیز باہر سے لے کر آئیں، یہ کوئی خطرناک چیز بھی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اب اندر خریدنا ہوگا آپ کو، وہاں پانی کی بوتلیں ملتی ہیں لیکن بہت دام چکانے پڑتے ہیں، کافی مہنگا ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے سفر کی خوبصورت سی صاف ستھری بوتل آپ خالی لے لیں اپنے ساتھ میں، ہینڈ بیگ میں، اور جیسے آپ سیکورٹی گیٹ سے چیک ہو جائیں اور اندر چلے جائیں تو وہاں ڈرنکنگ واٹر کی ٹیپ لگی ہوئی ہوتی ہے، نل لگے ہوتے ہیں، تو آپ وہاں اس جو ہے تھرمس ٹائپ جو بوتل ہوتی ہے یا اسی طرح سے وہ سلیقے کی جو بوتل آپ کے پاس ہے خالی، تو آپ اس میں بھر لیں اور اچھی طرح سے پانی پی بھی لیں اور کیری بھی کر لیں جہاز میں۔ اب جو ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ ایگزٹ پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں، اب یہاں کوئی سیکورٹی نہیں ہے، یہاں سے آپ پانی اندر لے کے جا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ چند باتیں جہاز کے سفر سے متعلق تھی، تو ان کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو کئی مرتبہ آدمی پہلی مرتبہ سفر کرتا ہے تو اگر یہ باتیں پہلے سے معلوم ہو اور ذہن نشی ہوں تو بہت سارے نقصان سے بھی بچتا ہے اور تکلیف سے بھی جو ہے آزاد رہتا ہے، اور اگر پہلے سے معلوم نہ ہو تو خوب اچھا خاصا تماشا ہوتا ہے۔ بہرحال آدمی جب بھی سفر کرے باہوش رہے اور بالکل کنفیوژن کا شکار نہ ہو، شکوک و شبہات میں نہ رہے، اور آنکھیں کھول کے رکھے، کان کھول کے رکھے، ہر چیز پر نظر رکھے، اور جگہ جگہ پہ آدمی پوچھے، اور پوچھنے میں اس بات کا خیال رکھے کہ میں اس آدمی سے پوچھوں جو اس لائن کا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی ذاتی گاڑی میں جب سفر کر رہے ہوں تو بتایا تھا کہ اگر ہمارے ڈرائیور یا کوئی ساتھی کہہ رہے ہیں بھائی ذرا پوچھو ایئرپورٹ کا راستہ کدھر ہے، تو
موچی سے نہ پوچھیں، سبزی فروش سے نہ پوچھیں. ظاہری بات ہے کہ یہ بیچارے کمزور سے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں، انہوں نے جہاز دیکھا بھی نہیں ہوتا ہے، ایئرپورٹ پہ کئی مرتبہ گئے بھی نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو کیا معلوم کہ ایئرپورٹ کدھر ہے. تو آپ ایسے آدمی سے پوچھو جس کی باڈی لینگویج خود بتا رہی ہو کہ یہ پڑھا لکھا سمجھدار آدمی ہے اور یہ ان چیزوں سے واقف ہے، ایسے آدمی سے معلوم کرنا چاہیے. تو اس کا خاص خیال رکھیں. یہ سفر سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. جو اپنی ذاتی سفر سے متعلق بھی بات ہو گئی، اور ذاتی سواری سے میں کس طرح سے سفر کریں اس سے متعلق بھی بات ہوئی، ٹرین سے کس طرح سے سفر کریں اس کی بھی بات ہوئی، اور ہوائی جہاز میں کس طرح سے سفر کریں اس کی بھی بات ہوئی. اب ایک بہت اہم بات یہ رہ جاتی ہے کہ سفر میں جب ہم بیگ لے کر چلیں تو کوشش کریں کہ سفر میں بیگ چین اس کی بہت اچھی ہو، تالا لگانے کی اس میں سہولت ہو، اور بہتر یہ ہے کہ بیگ کے اندر ول لگے ہوئے ہوں، ٹرالی بیگ جس کو کہتے ہیں. اس لیے کہ ریلوے اسٹیشن پر بھی اور ایئرپورٹ پر بھی کئی مرتبہ بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے. اب اگر آپ اٹھا کر چلیں گے تو بہرحال ہم آج کل کمزور لوگ ہیں، تو وزن اٹھا کے سیڑھی پہ چلنا اور وزن اٹھا کے ایئرپورٹ پر یا ریلوے اسٹیشن پر دور تک چلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. لہٰذا ٹرالی بیگ ہو تو چونکہ اپنے پیروں پہ خود چلتی ہے اس میں بڑی سہولت ہوتی ہے. ٹرالی بیگ میں دو طرح کی ٹرالی بیگ آتے ہیں، ایک میں 2 ویل ہوتے ہیں اور ایک میں 4 ویل ہوتے ہیں. 2 ویل کا فائدہ اپنی جگہ پر اور 4 ویل کا فائدہ اپنی جگہ پر. 2 ویل کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کے ہینڈل کو کھینچیں، اس میں سے نکالیں، اور وہ پیچھے گویا لٹکتی ہوئی پوزیشن میں ہوگا، جھکتی ہوئی پوزیشن میں ہوگا، اور آپ اس کو گھسیٹ رہے ہوں گے. یہ ہوتا ہے 2 ویل. 4 ویل میں یہ سہولت ہوتی ہے کہ اس کو آپ ہاریزنٹل کھڑا کر دیں تو آپ اس کو اور اس کا ہینڈل اپ کر لیں، اوپر کر لیں، تو آسانی کے ساتھ آپ کھڑے کھڑے بھی اس کو لے کے چلتے ہیں. چونکہ اس میں 4 ویل لگے ہوئے ہیں تو وہ کھڑے کھڑے بھی چلتا ہے. البتہ تجربہ یہ ہے کہ یہ 4 ویل جو ہے ٹرین کے سفر میں ریلوے اسٹیشن پر یا ٹرین کے اندر کئی مرتبہ یہ نقصان دیتا ہے. وہ کیسے؟ ریلوے اسٹیشن پر آپ نے اس کو کھڑا کر رکھا ہے. ریلوے اسٹیشن عام طور پر تھوڑے سے سلوپ والے ہوتے ہیں، یعنی ان کا جھکاؤ ہوتا ہے ریل کی پٹری کی طرف، تاکہ کچھ پانی گرے کچھ بھی گرے تو سارا کا سارا پٹریوں کی طرف چلا جائے. کئی مرتبہ آپ اس کو لے کے کھڑے ہیں اور فون میں ہیں، کچھ غافل ہیں. کئی مرتبہ ٹرین آتی ہے اور اس کی جو دھمک ہوتی ہے، اس کی جو گھنگرج ہوتی ہے، اس کا جو وائبریٹ ہوتا ہے، اس سے پورا پلیٹ فارم جو ہے وہ جھوم جاتا ہے. تو کئی مرتبہ وہ 4 ویل چل پڑتا ہے، یعنی آپ غفلت میں ہیں، ایک طرف کو کھڑے ہیں اور وہ 4 ویل اپنے آپ چل پڑا، لڑکنے لگا. جبکہ 2 ویل جو ہے وہ نہیں لڑکتا. خیر، تو بیگ اس طرح کا ہو کہ وزن میں ہلکا ہو، چین اس کی مضبوط ہو، تالا لگانے کی اس میں پوری سہولت ہو، اور اس میں ول بھی ہو تاکہ آپ کو اس کو لے کے چلنے میں سہولت ہو. اس کا خاص خیال رکھیں. نیز اوپر کی طرف بھی 1-2 جیبیں ہوں تو بہت اچھا، اس لیے کہ کئی مرتبہ کچھ چیزیں آسانی کے ساتھ اوپر رکھنے میں سہولت ہوتی ہے. پورا لوک کھول کے اندر رکھنا جو ہے مشکل ہوتا ہے، تو آسانی کے ساتھ اوپر رکھ سکتے ہیں. خاص طور پر سفری مسلح آپ اوپر والی جیب میں رکھیں تو بہت آسانی کے ساتھ آپ اس کو نکال کر استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح ٹوتھ برش ہے، اس کو بھی آپ اوپر رکھ سکتے ہیں. چھوٹی موٹی کتاب ہے، اس کو بھی آپ اوپر کی جیب میں رکھ سکتے ہیں. تو اس کا خاص خیال رکھیں. تو بیگ اسی طرح ہینڈ بیگ جو ہوتا ہے وہ بھی ٹرالی بیگ ہو تو بہت اچھا. ہینڈ بیگ میں بھی ویل آ رہے ہیں اور بہت اچھے طرح کے بیگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہاں بھی کئی مرتبہ ایئرپورٹ پر اوپر بہت دور تک چلنا ہوتا ہے. خاص طور سے ہمارے ملک میں دلی کا ایئرپورٹ اور اسی طرح بامبے کا ایئرپورٹ، سبحان اللہ، ایسا لگتا ہے جہاز میں سے اترنے کا اتنا چلنا پڑتا ہے، ایسا لگتا ہے کئی مرتبہ کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم بائی روڈ چل کر آئیں. اب اگر اس میں ہینڈ بیگ کو آپ کو اٹھانا پڑ گیا تو اچھا خاصا کندھا رہ جاتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ ہینڈ بیگ میں اس میں ویل لگے ہوئے ہوں تو اس کو لے کے چلنا، گھسیٹنا، اس کو اپنے پیروں پہ چلانا آسان ہوتا ہے. تو بیگ سے متعلق یہ 2 باتیں تھیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سفر کے آداب اور یہ آداب معاشرت پر جو باتیں ہو رہی ہیں، اللہ اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو
علیہ توکلت ہوا رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ، جو یہ آداب سفر بیان کیے گئے ہیں، یہ اللہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں سفر کرنے کی توفیق عطا فرما، سفر کی لذت عطا فرما، سفر کی برکتیں عطا فرما، سفر کے حادثات سے ہماری حفاظت فرما۔ سفر میں یا اللہ سالمن و غانمن ہمیں یا اللہ نعمتوں کے ساتھ لطف اندوز کر کے یا اللہ واپس لوٹائیے۔ یا اللہ جس وقت ہم سفر پہ نکلے ہمارے بیوی بچے اپنی منزل پر عافیت کے ساتھ سلامت رہیں، اور ہم سفر میں سلامت رہیں، اور جب واپس لوٹیں تو نعمتوں کے